مجھے اپنے بہت پیارے لیڈر جناب نواز شریف صاحب سے یہ شکایت رہتی تھی اور رہتی ہے کہ سرکار آپ بولتے کچھ نہیں ہیں، آپ ہمیں بتاتے کچھ نہیں ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ سرکار، قوم آپ جیسے بڑے لیڈر کا انتظار کر رہی ہے، نہ آپ ہمیں بتاتے ہیں آپ سوچ کیا رہے ہیں، نہ آپ بتاتے ہیں کہ آگے آپ کا لاہ عمل کیا ہے، نہ آپ بتاتے ہیں کہ ان جو حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں سے نکلنے کی کیا جو ہے وہ ترکیب ہو سکتی ہے، کیا لاہ عمل قوم کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ نے جناب ہماری امید پہ جو ہے وہ لبیک تو کہا، لیکن لبیک بھی ایسے کہا کہ آپ نے آ کے اپنا ہی رونا شروع کر دیا۔ جیسے آپ کی عادت ہے، آپ ہمیشہ اپنا رونا روتے ہیں، اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کا، اپنی فیملی کا، اپنی بیٹی کا۔ آپ کے اوپر ظلم ہو گیا، آپ کے اوپر ظلم ہو گیا، آپ کے ساتھ فلان ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتی، دہائیوں تک تو آپ نے حکومت کی پنجاب کے اوپر، 3 باریاں آپ نے مرکز میں لے لیں، 2 باریاں آپ کے بھائی صاحب لے رہے ہیں، دوسری باری ابھی لے رہے ہیں، وہ کب تک چلتی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ راضی نہیں ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ آپ ایسی ایسی پریشانیوں سے، عدالت نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہوگا، آپ کو جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ کا جو ہمیشہ کا بہانہ ہے کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے آپ کو نکال دیا۔ چلے نکال دیا، اسی عدالت نے آپ کو واپس ریسٹور کر کے ملک میں تو بٹھا دیا نا، آپ کے بھائی کو دوبارہ جناب وہ پرائم منسٹر بھی تو بنا دیا، تو اس کا شکریہ بھی ادا کر دیا کریں عدالت کا کبھی کبھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو قوم سے کیا شکوہ ہے، ہم سے آپ کا کس بات کا شکوہ ہے جناب؟ آپ کو اتنی دفعہ سلیکٹ کیا قوم نے، اتنی دفعہ آپ کو قوم لائی، پنجاب میں لے کر آئی ہے، آپ کو مرکز میں 3 باریاں دی، آپ کو آپ کے بھائی کو 2 باریاں دے دی قوم نے۔ اب آپ قوم سے آپ کا پھر بھی شکوہ ختم نہیں ہو رہا۔ قوم آپ کو کیا کرے؟ آپ کو مرشد مان لے، آپ کو کیا مان لے، آپ کو ولی مان لے، آپ کو کیا ماننا چاہیے قوم؟ یعنی قوم سے تو آپ ایسے بھاگ کے شکوہ کرتے ہیں جیسے قوم نے سارے نقصان آپ کے کیے ہوں، اور قوم کے جو نقصان آپ نے کیے ہیں وہ اس کا آپ نے کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ عدالت سزا آپ کو عدالت نے دی ہے، اور قوم جناب آپ کے لیے نکلے، آپ کے لیے ماریں کھائے، آپ کے لیے جوتیاں کھائے۔ قوم کا اور کوئی کام نہیں ہے، قوم کو بھی درد ہوتا ہے، قوم کی بھی پریشانیاں ہیں۔ اتنی لمبی گفتگو آپ نے کی جناب، آدھا پونا گھنٹہ آپ نے سر کھا لیا، اور سر کھانے کے باوجود آپ نے کبھی کسی اپنی قوم کے درد کے بارے میں بھی کوئی بات کی؟ آپ کو وہی پرانے رونے، وہی پرانی جناب آپ کارستانیاں، میں نے موٹر وے بنا دی، موٹر وے بنا دی، میرے جناب آٹا یہ تھا، ہماری یہی پریشانی ہے۔ موٹر وے بنا دی، آپ نے کوئی احسان کیا؟ آپ نے اپنے پلے سے بنوائی ہے موٹر وے؟ موٹر وے بھی ساری دنیا میں حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں کام کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتی ہیں۔ اور کیا کیا آپ نے؟ مطلب ہماری زندگی تو ہمیشہ عذاب میں عوام کی، اور پھر آپ کہتے ہیں قوم آپ کے لیے نکلی نہیں ہے۔ قوم کیا کرے نکل کے لیے؟ جب قوم نکلتی ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں، کبھی آپ سعودیہ بھاگ جاتے ہیں، کبھی آپ کسی اور ملک میں بھاگ جاتے ہیں۔ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے وارث نہیں بنتے۔ آپ کے بچے جناب ادھر نہیں آتے۔ آپ کو کسی نے روکا ہے اس ملک میں رہنے سے؟ ٹھیک ہے، آپ کو پریشانیاں ہوں گی، آپ اتنے بڑے لیڈر بھی تو ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی عزت بھی دی ہے، قوم نے بھی آپ کو اتنا بڑے درجے سے نوازا ہے، آپ کو اتنی عزت دی، اتنی بڑی آپ کو کرسی عطا کی ہے، آپ کو لیڈری کا حق دیا ہے کہ آئیں جناب ہماری رہنمائی کریں، ہمارے لیڈر بنیں، ہمیں بتائیں ہم نے کہاں جانا ہے، ہمیں بتائیں ہم نے منزل کیسے حاصل کرنی ہے۔ لیکن آپ بولتے اسی وقت ہیں جب آپ کو اپنے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کے لیے تو آپ کبھی بولے ہی نہیں۔ عوام کے لیے تو آپ نے کبھی کوئی پریشانی برداشت ہی نہیں کی۔ آپ نے جو بھی پریشانی اٹھائی ہے، جو بھی کی ہے، آپ کے اپنے کلیشز ہیں، عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کا تو یہی کام ہے کہ جب ووٹ ہوتے ہیں تو آپ کو انتخاب کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ آپ کو نہیں انتخاب ہوا ہے، آپ نہیں جیت سکے، جو چھوٹا موٹا جیتے ہیں، جس طرح کی بھی جیت ہے، لیکن بہرحال اس کا پھل تو آپ ہی کھا رہے ہیں، کم کھا رہے ہیں، زیادہ کھا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی جناب ماشاءاللہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، اور کیا چاہتا ہے آپ کا خاندان؟ پورا خاندان کو تو آپ نے مرتبے آپ کے ملے ہیں، آپ کے جناب آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے، آپ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آپ کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، آپ کے جناب شہباز شریف کے بیٹے جناب وزیر اعلیٰ بنے، شہباز شریف صاحب خود 2 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، آپ کے پورے جناب جو رشتے ادھر ادھر ہیں سب لوگوں نے جناب اقتدار انجوائے کی ہے، اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جناب عوام نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور حالات نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے اتنا بڑا کون سا تیر مارا جناب کہ ہم نے جناب وہ
ایٹامک دھماکے کیے ہم نے، وہ آپ نے کیا ایک رات میں ایٹامک بم بنا کے دھماکے کر لیے تھے؟ وہ تو کب سے بن رہا تھا. اب کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ آپ آئے، آپ نے صرف بٹن دبانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ جانے آپ نے اس وقت آپ کا فیصلہ تھا، یہ کسی اور کا فیصلہ تھا، ہمیں کو پتہ ہے. ہم کو وہاں تھے کہ آپ سے کس نے فیصلہ کروایا، کس نے آپ کے اوپر جناب زبردستی کی، آپ کو حوصلہ دیا کہ سرکار یہاں پہ دھماکے کرنے ہی بنتے ہیں، یہاں سے فرار جو ہے نا وہ اختیار کرنا نہیں بنتا. تو کب تک آپ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے؟ ہم تو جناب سنتے آئے ہیں میاں دے نعرے وجن کے، نعرے مارنے والے ابھی بھی بہت ہیں، آپ یقین کریں. اگر ابھی بھی آپ نیک نیت سے عوام کی خدمت کرنے کا سوچ لیں، بجائے کہ اپنا رونا روئیں، بجائے کہ اپنی کہانیاں اپنے دکھڑے سنائیں ہمیں، آپ عوام کی بات کرنا شروع کر رہے ہیں، تو عوام آپ کو پھر جو ہے وہ عزت دے گی. آپ کے پاس پھر اقتدار آ جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے یہ اقتدار میں آپ کچھ اچھا نہیں کر پا رہے، آپ کو اپنے لیے کرسی نہیں ملی، تو ہو سکتا ہے آئندہ مل جائے گی. الیکشن تو ہونے ہی ہونے، آج ہوں گے کل ہوں گے. لیکن آپ یہ جو ہے نا یہ اپنی میں دکھی، میں پریشان، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے جیلیں کاٹ لی، میں نے یہ کر لی. ذرا اس ماحول سے آپ نکلیں. اس ماحول سے نکل کے نا عوام کا جو درد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عوام کی پریشانیوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا اپنی مصروف زندگی میں سے، یہ جو آپ صبح سے شام تک اپنے دکھڑے روتے رہتے ہیں، آپ کا پوری خاندان دکھڑے روتا رہتا ہے، اس سے تھوڑا نکل کے نا تھوڑا ہماری طرف بھی تھوڑی نگاہ کر لیں، تھوڑا کرم کی نظر ہمارے اوپر بھی کر لیں کہ ہم کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں. ہمارے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کر لیں اور پوچھنے کہ سرکار آپ کی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ آیا؟ کیا بدلاؤ آیا ہماری زندگیوں میں؟ نہ ہمیں کوئی ایجوکیشن صحیح مل رہی ہے، نہ ہمارا کوئی تعلیم کا نظام ٹھیک ہے، نہ کوئی انصاف کا نظام ٹھیک ہے. جو 4 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی اسکل آ جاتی ہے تو ان کا حق ملک سے باہر ملتا ہے. ملک میں تو نہ ان کے لیے نوکری ہے، نہ ان کے لیے کوئی بزنس کے لیے کوئی انوائرمنٹ ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی انشورنس ہے. تو کیا کریں گے ہم عام آدمی؟ اور آپ کے جناب آپ کی جب آپ بولتے ہیں، جب بھی آپ نے بولا، جب بھی آپ کو موقع ملا کوئی بات کرنے کا، نہ آپ نے کبھی کوئی انٹرنیشنل ایشو پہ بات کی، نہ آپ نے اوپر کسی کرائسس پہ بات کی. آپ آئے، آپ نے کسانوں کے اوپر بات کی، کسانوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوا. آپ آئے، آپ نے آزاد کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی بات کی، کوئی لاہے عمل دیا، کوئی فلسطین کے اوپر بات کی آپ نے؟ کوئی بات نہیں کی. مجھے جناب جیل کر دیا، مجھے یہ. اب مشرف اور آپ کے درمیان کیا مسائل تھے؟ ہمیں کیا پتہ آپ کے درمیان کیا مسائل تھے؟ آپ نے واقعی جہاز روکا تھا یا نہیں روکا تھا؟ بھائی ہم تو سن رہے ہیں، ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اس طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمارے سامنے تو سیاہ سفید ایسے ہی آتا ہے عوام کے سامنے، اور پھر ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے لیڈران کے جو ان کا جو ایکشن ہوتا ہے اس سے ہم اخذ کرتی ہے عوام کے، یہ جناب یہ پاؤں پہ کھڑے ہونے والا شخص ہے یا نہیں. آپ نے اچھا خاصا جناب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، آپ اس کے اوپر بھی زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکے، آپ جناب فوراً بھاگ گئے، آپ نکل گئے. اسی پہ رہتے تو آج عوام آپ کے ساتھ ہوتی، آپ کے ساتھ ملتی، آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شریک ہوتی. لیکن آپ تو جناب وہ کانٹا بھی آپ کو چبھ جاتا تو آپ نکل جاتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ نکل جائے تو ہم تو اپنی گلی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے، ملک چھوڑنا تو اور کی بات ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ عام عوام کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنا حق لینا؟ آپ کے پاس تو جناب کروڑوں پیسے، کروڑوں روپے ہیں وکیل ادا کرنے کے لیے، آپ تو بڑی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آپ انوائرمنٹ بھی بنا لیتے ہیں، ماحول بھی بنا لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو ہم تو سیٹلمنٹ جناب ایک گلی میں نہیں کر سکتے. تو ہمارے دکھوں کا بھی تھوڑا جناب اندازہ کریں، تھوڑا لحاظ کریں ہمارا بھی، اور تھوڑا سوچیں کہ ہماری پریشانیاں، یقین کریں عوام کی پریشانیاں جو ہے نا وہ آپ کی پریشانیوں سے کئی زیادہ ہیں. تو برائے مہربانی جناب یہ اپنے دکھڑے جو ہے نا اب وہ رونا آپ کم کریں، وہ دکھڑے سنانا ہمیں کم کریں، اور ملک کی طرف جو ہے نا وہ دھیان کریں. کوئی بات نہیں اگر آپ کو کرسی اگلے 5-10 سال نہیں ملتی، تھوڑا انتظار کر لیں، اور واقعی عوامی لیڈر کے طور پہ جو ہے نا وہ دوبارہ نیت کریں کہ میں نے عوامی لیڈر کے طور پہ جو ہے نا عوام کے سامنے آنا ہے، اور پھر ان سے جناب دوبارہ ان سے گزارش کرنی ہے کہ مجھے دوبارہ جناب پرائم منسٹر سلیکٹ کریں. تو اگر عوام نے دیکھا کہ آپ بالکل اب ٹھیک ہو گئے ہیں،
اب آپ کے دل میں ہمارا درد جاگ گیا ہے تو کیوں نہیں جناب، آپ کو اگلی 3 دفعہ اور بنا دیں گے. آپ جب تک زندہ ہیں ہم آپ کو کرسی پہ بٹھائے رکھیں گے، لیکن سوچیے ہمارے